حبیب اللہ، وقت کی ہمیشہ قلت، کچھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وقت ہے کہ سرکار دو عالم صدر کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ تو رحمت ہی رحمت ہے، آپ کے چاہنے والے بھی لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے، چراغ دور آئے زینت عرش بری آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ سرکار کے جو چاہنے والے لوگ ہیں ان سے یہ خوشبو نکلتی ہے، نظر آتی ہے۔ ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ 87-88 کی بات ہوگی، سرکار واصل الواصل رحمۃ اللہ علیہ نے گاڑی خریدی، نئی گاڑی تھی، 86 ماڈل سوک تھی۔ تو آپ کے جو برادر اصغر ہیں ان کا نام بھی غیاث ہے، تو انہوں نے چچا سے کہا کہ تم گاڑی چلاؤ، تو گلشن آبی کی گلیوں سے گزرتے رہے تھے گاڑی، نئی گاڑی لے کے، تو ایک دم سامنے گلی میں سے نا ایک گدھا گاڑی آ گئی، اور وہ آ کے تو زور سے ٹھا گاڑی۔ اب وہ نئی گاڑی تھی، چچا کو ایک دم سے بہت غصہ آیا، اور وہ غصے میں ایک دم سے انہوں نے دروازہ کھولا اور جانے لگے، تو آپ نے نا ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہم نے کہا غیاث اس سے جا کے معافی مانگو۔ وہ کہنے لگے، حیران ہو گئے چچا میرے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس نے گاڑی میری تباہ کر دی، ہماری گاڑی، نئی گاڑی اس نے خراب کر دی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس سے جا کے معافی مانگو۔ تو آپ نے فرمایا یہ شکرانہ ہے اس بات کا کہ تم اس ریڑی پر نہیں ہو اور تم اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے، وہ تم بھی ہو سکتے تھے۔ ہمارے پاس جو شہرتیں ہیں، ہمارے پاس جو عزتیں ہیں، ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ یہ مہربانی ہے اس کی، اور جب اس کی مہربانی کا شکرانہ ادا کرنا ہوتا ہے تو وہ مہربانی لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ آ گیا، لوگوں میں تقسیم کریں، آپ کے پاس شہرت آ گئی، لوگوں میں تقسیم کریں، آپ کے پاس خیال آ گیا، نیک خیال لوگوں میں تقسیم کریں، اگر اور کچھ نہیں تو چہرہ اگر اللہ نے خوبصورت دے دیا ہے تو دیدار ہی عطا کر دے گا۔ تو یہ اس مہربانی کا ایک شکرانہ ادا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی دیوی اس نعمت کو لوگوں میں تقسیم کریں۔ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ امیری غریبی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں امیر اور غریب بالکل برابر ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو امیر دو طرح کے امیر ہیں، ایک اچھا امیر ہے، ایک برا امیر ہے۔ برا امیر وہ ہے جو اپنی دولت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے سانپ بن کر، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی دولت پہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی اولاد ان کے لیے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ کب یہ ہے، کب رخصت ہو۔ اور ایسے نیک لوگ بھی دیکھے کہ جن کے پاس دولت آئی تو انہوں نے ان لوگوں میں یہ تقسیم کرنی شروع کی جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی، ان کو بھی دیا۔ تو آپ نے کہا وہ اچھا امیر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ امیر غریب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا غریب، ایک برا غریب۔ برا غریب، ایک تو غریب اوپر سے برا غریب وہ غریب ہے کہ جو دوسروں کی دولت کے اوپر نظر رکھتا ہے، وہ برا غریب۔
اور اچھا غریب وہ کہ جو اپنی کٹیا میں اس حال میں بھی خوش رہتا ہے اور اپنے مالک کی اس بانٹ کے اوپر بھی خوش رہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی جھونپڑی میں سب سے زیادہ رہنا پسند کرتا ہے. غریب ہے پر قریب ہے. سبحان اللہ. وہ غریب ہے پر قریب ہے. یہ امیری غریبی کی بات نہیں ہے, یہ اس خیال کی بات ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری یہ زندگی 4 لمحوں کی جو زندگی ہے, اس کے بعد بھی ہم نے کہیں جانا ہے, کسی کو جا کے منہ دکھانا ہے, کیا جواب دیں گے وہاں پہ. حضرت بابا فرید گنج شکر زہد الانبیاء اپنے سفر پہ روانہ تھے. اپنے سفر پہ جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک عورت اپنی ملازمہ کو بہت زبردست مار رہی ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا, کیوں مار رہی ہے یہ اپنی ملازمہ کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس کی یہ مشاطہ ہے, یہ اس کی مشاطہ ہے. سمجھتے ہیں یہ آج کے دور میں بیوٹی پارلر کو کہتے ہیں مشاطہ, اس دور میں مشاطہ ہوتی بھی ہے یا ہوتا تھا. کہ وہ بلکہ کسی نے شعر بھی کہا ہے کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے, بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست. تو وہ مشاطہ اس خاتون کی آنکھ میں وہ ڈال رہی تھی سرما کاجل, تو کہیں وہ رڑک آ گئی اس کی آنکھ میں, رڑک محسوس ہوئی. تو وہ جو مالکن تھی اس کو یہ برا لگا اور اس نے اپنی نوکرانی کو پیٹنا شروع کر دیا. بابا صاحب نے یہ منظر دیکھا, چلے گئے. تو جو جانتے ہیں, جنہوں نے بابا صاحب کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوا, وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت لمبے لمبے بڑے بڑے فاصلے کے اور بڑی بڑی دیر کے سفر کیے ہیں آپ نے. تو کہتے ہیں بہت مدت کے بعد جب واپس آ رہے تھے, ایک قبرستان میں قیام کیا آپ نے, تو ایک بہت ہی عجیب سا منظر دیکھا. آپ نے دیکھا کہ ایک قبر کھلی ہوئی ہے اور اس میں ایک کھوپڑی, انسان کی کھوپڑی نظر آ رہی ہے. اور اس کھوپڑی میں ایک عجیب سا منظر ہے کہ چڑیا کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور چڑیا اڑ کے آئی اور اس نے آنکھوں میں سے ان چڑیا اپنے بچوں کو کھانا کھلایا. بابا صاحب بہت حیران ہوئے یہ منظر دیکھ کے کہ کیا منظر ہے. تو آپ نے اسی وقت پھر مکاشفہ کیا آپ نے, تو دیکھا کہ یہ تو اسی عورت کی کھوپڑی ہے جو اپنی نوکرانی کو مار رہی تھی, صرف اس بات پہ کہ میری آنکھ میں رڑک آ گئی ہے, اور آج اس کی کھوپڑی کے اندر چڑیا نے بچے دیے ہوئے اور وہ اپنے بچوں کو چڑیا کھانا کھلا رہی ہے وہاں پہ. آپ نے پھر وہاں پہ دوہا کہا. آپ نے فرمایا کہ جن لوئی جگ مویا, لوئی کہتے ہیں آنکھوں کو, جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹ, کجرا ریک نہ سہندیاں سے پنچھی سوئے بٹ. کہ کل جن آنکھوں میں کجرا کی رڑک وہ محسوس نہیں کرتے تھے, آج ان آنکھوں میں چڑیا کے بچے نظر آ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ وہ منظر تھا کہ جس نے ان کو پھر دوسری دنیا کے ساتھ ملا دیا. کہ یہ خیال یہاں کا صرف خیال نہیں ہے, یہاں سے آگے کا بھی خیال ہے. یہاں پہ جن بزرگوں نے, جن اولیاء اللہ جو بھی تشریف یہاں لائے ہیں, انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کے خیال کی اصلاح کی ہے. خیال کی اصلاح ہوگی تو عمل کی اصلاح ہوگی, عمل کی اصلاح ہوگی تو پھر آپ کا ثواب بھی آپ کا بنے گا, دین آپ کا بنے گا. ہم لوگوں کا پہلا منشا یہی ہوتا ہے کہ پہلے خیال کی اصلاح کی جائے. یہ خیال کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. کہتے ہیں آج کل کے دنوں میں سائبیریا سے پرندے اڑ کے آتے ہیں یہاں پر جنوبی پنجاب علاقوں میں, تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر اپنے انڈے دے کر آتے ہیں, اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان انڈوں میں سے بچے نکلے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسی کون سی طاقت ہے. آپ سب ہیچری کو سمجھتے ہوں گے کہ انڈے کو ایک خاص حدت میں رکھا جائے تو اس میں سے بچہ نکلتا ہے. برف میں رکھے ہوئے انڈے میں سے کبھی بھی بچہ نہیں نکلتا. تو بزرگوں نے کہا کہ یہ خیال کی یہ طاقت ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے ہزاروں میل دور
اپنے انڈوں کو اپنے خیال کی حدت سے گرم رکھتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو اس میں سے بچے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہم یہاں کوئی خیال کریں اور ادھر ہمارا خیال قبول نہ ہو، ادھر ہمارا خیال پہنچے نہ؟ تو یہ سب خیال کی باتیں ہیں۔ یہ نیک بات سننا نیکی، نیک لوگوں سے ملنا نیکی، نیک جگہ پہ جانا نیکی، نیک سنگت میں بیٹھنا نیکی، اور یہ خیال کی اصلاح کا سب سے بڑا مرکز جو ہوتی ہے سنگت ہوتی ہے۔